الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے۔ اس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا مقام اور مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان انتہائی اہم ہے، یعنی خلیفہ ثالث خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس عظیم شخصیت کا مبارک تذکرہ ہمارے سامنے آئے، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت حضرت عثمان کی عمر مبارک 47 برس کی تھی، یعنی اگر حساب لگایا جائے تو بالکل شروع کے دور میں جب مکۃ المکرمہ میں چند گنے چنے مسلمان تھے، اس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ خاندانی اعتبار سے آپ قریشی ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی قریشی ہے۔ اوپر جا کر 6-7 پشتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں اور حضرت عثمان کے جد امجد ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور یہ دونوں شاخیں ہیں قریش کی۔ تو اس اعتبار سے اوپر کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اس لیے کہ قریش بہت بڑا خاندان تھا، اس کی بہت شاخیں تھیں۔ ایمان لانے کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی مشقتوں کا سامنا کیا ہے۔
اس لیے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جن پاک نفوس نے ایمان قبول کیا تو مکے والوں نے ان کو اتنا ستایا ہے اور ایسی ایسی اذیتیں اور تکلیف دی ہیں کہ جن کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ ساری قربانیاں، ساری مصیبتیں، ساری طعن و تشنیع سب برداشت کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایمان کو نہیں چھوڑا، جان دینا قبول تھا، ایمان کو چھوڑنا منظور نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کے درمیان بڑی دولت سے نوازا تھا۔ مکہ کے بڑے تاجروں میں تھے، اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو خوب دولت اور تجارت کے راستے عطا فرمائے، اور آپ نے دنیاوی اعتبار سے بھی خوب ترقی فرمائی۔ لیکن ان کی دولت، ان کا مال، یہ صرف اسلام کی خاطر تھا۔ جب بھی تقاضا ہوا، حضرت عثمان نے اپنی دولت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتنی سخاوت اور فیاضی کے ساتھ نچھاور کی ہے کہ ایک موقع تو ایسا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیک کام نہ بھی کریں تو بھی ان کو کوئی اب نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا واقعہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور صحابہ بھی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت فرما گئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے انصاری صحابی اور مکے کے مہاجر صحابی کے درمیان مؤاخات قائم کرا دی، بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ ایک ایسا نظام تھا کہ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی سیاسی اعتبار سے بصیرت والے حیرت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نئے علاقے کو اپنا وطن بنایا تو کس حکمت عملی کے ساتھ مہاجرین کو باعزت سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی تدبیر فرمائی، وہ آپ کی سیاست کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں کوئی ایسا پانی کا نظام نہیں تھا جس کا پانی میٹھا ہو۔ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، جو یہودیوں کی ملکیت تھی۔ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، ورنہ کھارا پانی ناقابل استعمال تھا۔ صحابہ اس کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتے تو یہودی پریشان کرتا، رقم کا مطالبہ کرتا کہ اتنا پیسہ دو گے تو ہم تمہیں پانی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ صحابہ پریشان، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا، کہاں سے لاتے پیسہ؟ مشقتیں، پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ ایک دن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو اس یہودی سے خریدے اور مسلمانوں کو اس میں سے پانی استعمال کرنے کی عام اجازت دے دے؟ کون ایسا ہے؟ اور آپ نے خوشخبری سنائی، فلہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے پاس گئے، فرمایا یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ یہ غریب، یہ فاقہ مست، جن کے چولہے بھی قاعدے سے نہیں جل پاتے، یہ کیا لیں گے؟ پہلے اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم قیمت بولو، کیا قیمت چاہیے تمہیں؟ اس نے ایسی قیمت بتائی کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ تھی، 20,000 درہم اس نے قیمت بتلائی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ لو پیسہ تمہارا، کنواں میرا، خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس یہودی سے اس بیر روما کو، اس کنویں کو خرید لیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں میرا اتنا ہی حصہ ہے جتنا ایک مسلمان کا ہے، یعنی میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، لیکن ہر مسلمان کا حق اس کنویں سے پانی لینے کا برابر ہے، جتنا سب لیں گے اتنا ہی میں لوں گا۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر چمک آ گئی، آنکھیں چمکنے لگی۔ آپ نے خوشی سے فرمایا کہ جاؤ عثمان، اب تو تم نے جنت خرید لی اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری۔ یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دولت اللہ نے دی تھی تو ان کی دولت دین کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی باعزت زندگی کے لیے استعمال ہوئی۔ اسی طرح سے ایک موقع اور آیا سن 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد ایک بہت بڑا جہاد سامنے آ گیا، جس کو اسلام کی تاریخ میں غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک جس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس غزوے کا نام غزوہ تبوک اس لیے ہے کہ جس جگہ پر مقابلہ ہوا ہے یا ہونا تھا وہ تبوک اس جگہ کا نام تھا، مدینے سے 1000 کلومیٹر دور ہے، ملک شام کی بارڈر ہے وہ۔ وہاں پر جا کر کے یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ قیصر ایک بہت بڑی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ وہ دن تھا، وہ دور زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ، کھجور پکنے والی، جس کھجور پر صحابہ کے معاش کا دار و مدار ہوتا تھا، پورے سال کا خرچہ چلتا تھا، جس کو قرآن میں جیش عسرت کہا گیا، یعنی بڑی مشکل وقت میں وہ لشکر تیار ہوا اور جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ بڑا مقابلہ تھا، صحابہ کے پاس سواریاں نہیں، اتنا لمبا سفر ہے، جائیں تو کیسے جائیں؟ اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے چندے کا اعلان فرمایا، جس سے جو ہو سکے اس جہاد کے لیے
تعاون کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے انہیں دولت دی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی دولت نے کہاں کہاں اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ 100 اونٹ پالکی اور کجاوے سمیت تیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں جس پر سوار ہو کر کے وہاں ہمارے ساتھی جائیں گے جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اونٹ معمولی قیمت کا نہیں تھا، عربوں کے اندر تو اونٹ سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ 100 اونٹ ایک ساتھ دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو اس جہاد کے لیے اپنے جان اور اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے؟ حضرت عثمان نے پھر 100 اونٹ دیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتبہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ یا رسول اللہ میں انتظام کرتا ہوں 3 مرتبہ میں 300 اونٹ کجاوے سمیت اللہ کے دین کے لیے اور جہاد کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ عثمان، آج کے بعد اگر کوئی نیک کام نہ کرے تو ان کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تو ایسی انہیں حاصل ہے کہ پھر ایسی نسبت کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ یہ مضبوط نسبت، اپنی صاحبزادی سے نکاح کر دیا حضرت عثمان کا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال جس وقت غزوہ بدر پیش آیا ہے، اسلامی تاریخ کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے، جس وقت غزوہ بدر پیش آیا ہجرت کے دوسرے سال، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھی۔ حضرت عثمان جہاد میں جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ سب سے پہلا عظیم جہاد تھا جو دشمنان اسلام کے خلاف ہونے والا تھا، اور قرآن میں جس کی بشارت سنائی گئی تھی، بعد میں قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی، جبکہ تم ظاہری اعتبار سے بہت کمزور تھے، صرف 313 تھے اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی، اور وہ بھی ہتھیار میں ڈوبے ہوئے، اور تمہارے پاس جو تلوار تھی گنی چنی اس کی بھی دھار ٹوٹی ہوئی۔ بہرحال حضرت عثمان جانا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عثمان تم مت جاؤ جہاد میں، تمہاری اہلیہ رقیہ بہت بیمار ہیں، تم ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دے گا۔ غور سے سنو میری بات، حضور منع کر رہے ہیں کہ جہاد میں مت جاؤ، عثمان جانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو مال غنیمت میں تمہارا بھی وہی حصہ ہوگا جو ایک مجاہد کا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جہاد میں جا نہ سکے،
اور اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی کی وفات کا قلق بھی تھا، غم بھی تھا، لیکن حضرت عثمان سے آپ کو اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا کہ ابھی آپ کی ایک صاحبزادی اور تھی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے ہیں۔ نبی کی دو صاحبزادی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن خدا کی مشیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وفات پا جاتی ہیں۔ دونوں صاحبزادیوں کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کو اس کا رنج اور قلق بھی تھا۔ اس موقع پر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان اب میری کوئی بچی بچی نہیں، اگر اور ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح تم سے کر دیتا۔ یہ وہ خصوصیت اور یہ وہ عظمت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ صحابہ میں کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ آپ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شان میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ جنت میں ہر نبی کے ایک دوست ہوں گے، ایک ساتھی ملیں گے۔ ہر نبی کو جنت میں ایک دوست یعنی خاص دوست ملے گا، خاص ساتھی ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرے دوست عثمان ہوں گے۔ یہ مقام اور یہ عظمت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کی خصوصیت کے سلسلے میں وَأَحْيَاهُمْ عثمان، اللہ سے سب سے زیادہ شرم کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان تھے، اور آدمی گھر میں بے تکلف ہوتا ہے، کپڑے بھی آدھے پہنے رہتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آ کر اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پاؤں یہاں تک کھلا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں جیسے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ ہوتے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لے آئے، انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ، وہ بھی آ گئے، اور حضور اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں بے تکلفی کی حالت میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرے صاحب آئے اور اجازت مانگی، پوچھا من، کون؟ جواب آیا عثمان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نام سنا، فرمایا رک جاؤ۔ پہلے آپ نے اپنے کپڑے درست فرمائے، تہبند کو ٹھیک کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ جو گھر میں موجود تھے انہیں حیرت ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے ویسے ہی بلا لیا، عمر آئے آپ نے ویسے ہی بلا لیا، عثمان آئے تو آپ نے روکا، پہلے اپنے کپڑے کو درست کیا پھر بلایا۔ فرمایا کہ ہاں سنو،
عثمان سے میں کیوں نہ شرم کروں، اس لیے کہ عثمان وہ ہے جن سے اللہ بھی شرم کرتا ہے، اللہ بھی جن سے حیا کرتا ہے، تو میں کیا نہ کروں عثمان سے شرم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دین کی بڑی خدمات ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں، گھنٹوں لگیں گے ان کے تذکرے میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول بنا دیا گیا، یعنی حضور کے بعد اب قیادت و سیادت اور امامت اس شخصیت کو حاصل ہوگی جس کا مقام بعد الانبیاء سب سے بلند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول بنے، 2.5 برس تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آپ کی وفات ہو گئی، اور اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کا جاہ و جلال کبھی سن لینا، میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا اور ان کی سیرت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عجیب شان کے مالک تھے، حضرت صدیق اکبر نے ان کو خلیفہ بنایا، اور 10 برس کچھ مہینے تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، اور امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر کو حاصل ہوا، سب سے پہلا خطاب امیر المؤمنین کا حضرت عمر کو ملا۔ 10 سال چند مہینہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بڑی خدمات دی۔ دنیا کی سپریم طاقت کو دھول چٹانے والی شخصیت اگر کوئی ہے جس کو قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، وہ حضرت عمر کی شخصیت ہے۔ اسلام کا دائرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی پوری فرما دی اور شہادت کا درجہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی محرم الحرام کو، کبھی میں تذکرہ کروں گا، شہید ہو گئے۔ اخیر وقت میں حضرت عمر نے حضرت عثمان کو بلایا، بلکہ اسلامی کیبنٹ بنائی، جو عشرہ مبشرہ تھے، جو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے خاص مشیر تھے۔ فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ مشورہ کر کے اپنا امیر طے کر لینا، اور اگر امیر کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے تو کثرت رائے کا اعتبار کرنا۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ اب جو بچے تھے عشرہ مبشرہ میں، ان لوگوں نے مشورہ کیا اور بالآخر یہ طے پایا کہ اب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اب مسلمانوں کی جماعت نے ان کی امارت پر اتفاق کیا اور وہ امیر المؤمنین بن گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ سب سے لمبا ہے، 12 سال تک سن 23 ہجری میں امیر المؤمنین کے لیے منتخب کیے گئے، سن 35 ہجری تک امیر المؤمنین رہے، تقریباً 12 سال کچھ مہینہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے علاقوں کو ان کے ذریعے سے فتح کیا اور اسلام کو خوب ترقی عطا فرمائی۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پرچم لہرا رہا تھا، گویا یوں کہ یہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ بڑے نرم دل تھے، لیکن ہر زمانے میں ایسے فسادی فتنہ پرور لوگ رہے ہیں
کہ انہوں نے جب موقع پایا ہے اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ حضرت عثمان کے شروع کا 5-6 سال بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرا۔ اس کے بعد آپس کا اختلاف، منافقین کی منافقت اور عبداللہ بن سبا یہودی کی سازشوں سے ایک دن وہ آیا کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ایسی بے کسی اور بے بسی کے ساتھ اپنی جان خالق کائنات کے حوالے کر رہا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ ہیں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور کہاں کہاں ان کے مکانات بھی تھے، اور سازشی ٹولے نے، جس نے سازش رچی تھی، ایک بڑی منظم پلاننگ کی گئی ہے، اور جب مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، صحابہ بڑی تعداد میں حج کے لیے مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ میں کچھ لوگ بچے تھے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، اس کے کچھ دن پہلے ان باغیوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان غنی کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کئی دن تک نہ کوئی اندر کا باہر جا سکتا ہے، نہ باہر کا آدمی اندر جا سکتا ہے، نہ پانی جا سکتا ہے، نہ کھانا جا سکتا ہے۔ گھر کے لوگ پیاسے ہیں، اب بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کو لگایا کہ عثمان کے گھر کی نگرانی کرو، نگہبانی کرو، خدا نخواستہ اگر نقصان پہنچ گیا تو خیر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی شان میں کہ اور حضرت علی کو حضرت عثمان سے بیر تھا، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ کسی فتین کی بنائی ہوئی کہانی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اللہ کو کچھ منظور اور تھا۔ مکان کے پیچھے سے باغی چڑھ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی داڑھی پکڑ کر نوچا گیا، آپ کو زمین پر پٹخ دیا گیا، جبکہ حضرت عثمان بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد خنجر کو پیوست کر دیا گیا، اور جسم سے خون کے فوارے اٹھے ہیں، اور جس قرآن کو پڑھ رہے تھے حضرت عثمان، ان کے جسم کے خون کا فوارہ قرآن کریم کے اس صفحات پر پہنچا، اور آج بھی وہ قرآن موجود ہے جو آیت کریمہ ہے فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ سب جاننے والا بھی ہے۔ آج بھی وہ قرآن عجائب خانے میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، لاش بے گور کفن پڑی رہی۔ کئی دن کے بعد چپکے سے رات کے سناٹے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دفن ہوا۔ بڑی دردناک کہانی ہے ان کی، میں کتنا بیان کروں، بس یہ سن لو کہ اتنا بڑا بادشاہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر جس کی حکومت، اللہ نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا ہے، لیکن پورا مدینہ فتینوں سے اور باغیوں سے بھر گیا تھا۔ مسجد نبوی میں سناٹا ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی کی ناش کو جب کفن دیا گیا اور کفن دے کر کے ان کو لے جایا گیا تو صرف 17 آدمی تھے۔ سوچو کیا زمانہ اور کیسے حالات رہے ہوں گے کہ 17 آدمی تھے حضرت عثمان غنی کے نماز جنازہ اور کفن میں۔ اور کہاں دفن کیا گیا آپ جانتے ہیں؟ جنت البقیع میں۔ حاجیوں نے دیکھا ہوگا؟ نہیں، اس وقت وہ جنت البقیع کا حصہ نہیں تھا۔ جس جگہ پر حضرت عثمان غنی کی قبر بنائی گئی ہے اس کا نام ہے حش کوکب۔ حش کوکب اس کا نام ہے، اس لیے کہ بالکل پیچھے سے چپکے سے جا کر کے حضرت عثمان کو دفن کیا گیا تھا کہ ان باغیوں کو پتہ نہ چل جائے، ناش نکال کر ان کی بے حرمتی نہ کریں، اور نام و نشان مٹا دیا گیا۔
یہ عظمت، یہ مقام اور مرتبہ ہے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چونکہ 18 ذی الحجہ کو ان کی وفات تھی، آج 19 تاریخ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت کی عظمت کے سلسلے میں، ان کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔